إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے ذریعے سے ہمارے پاس دین مبین پہنچا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام ہفتے وار الحمدللہ جمعہ کے بعد یہاں حرم مکی کے قریب مکتب الجالیات کی طرف سے بلڈنگ ہے، وہاں ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم وہ جو شیوخ حضرات جو یہاں آتے ہیں ہمارے پاکستان وغیرہ سے، انڈیا سے، تو الحمدللہ ہم ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے یہاں الحمدللہ بشیر احمد صاحب جو کہ خطیب بھی ہیں، مسجد ہیں ان کے پاس پنجاب میں فیصل آباد میں، تو وہاں سے عمرے پر تشریف لائے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان سے قرآن و سنت سنیں گے۔ آج 28 تاریخ 5واں مہینہ 1433 ہجری کو یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار محبت سے، تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، قرآن سنت کی طرف لوٹیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اسی نیت سے یہاں یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ جو لوگ یہاں آئے ان سب کا مکتب الجالیات کی طرف سے، مکہ المکرم سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ بشیر احمد صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کا بھی مکتب الجالیات کی مکہ المکرم سے کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں۔ اب میں شیخ صاحب سے کہوں گا اپنا پروگرام شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا من اوضحت لنا سبل الہدی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، جو پوری کائنات کے خالق، مالک، داتا، دستگیر ہیں، درود و سلام کے مقدس کلمات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی خاطر۔ سب سے قبل میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ جمعے کی گھڑی کے بعد قرآن کریم کی ہدایت اور نصیحت کے مطابق انسان اپنا دنیاوی کاروبار کر سکتا ہے، اپنی دکان پہ جا سکتا ہے، اہل و عیال کی خاطر جو ذریعہ معاش ہے وہ کما سکتا ہے، لیکن آپ عظیم کام کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم سے التجا، استدعا اور دعا ہے، یا اللہ جس طریقے اور سلیقے سے اس مقام پہ جمع ہیں، کل نبی کے حوض مقدس پہ ایسے جمع فرما دے۔
میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑے ہی وقت میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ نازل ہونے والی آیات، اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا۔ سن سنا کر یہی اللہ سے التجا کریں، اپیل کریں کہ یا اللہ جو میری زندگی کی قضا نمازیں ہیں اسے معاف فرما دینا، اور جنی میری باقی ماندہ زندگی ہے کسی ڈاکٹر کے علم میں نہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے میری زندگی باقی کنی ہے، مجھے نماز وقت اور جماعت کے ساتھ پہلی رکعت میں رکعت اولیٰ میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ کریم نے فرمایا اس مقام پر، انسان کے دنیا سے چلے جانے کے متصل بعد دو ہی راستے ہیں، ایک خوش نصیب گروہ کا ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور ایک وہ انسان ہے، وہ لوگ ہیں جن پہ آسمان کا خالق اور مالک ناراض ہو جائے گا، وہ گنہگار طبقہ ہے جو جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا ٹائم آئے گا، اعلان ہو جائے گا کہ جہنمی آج کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنت میں رہنے والے آج کے بعد ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ جنتی بیٹھے ہیں، جیسے آپ تشریف فرما ہیں، ایک دن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جنتی نواب تکیے لگا کر اپنے اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، جی کہتا ہے، دل کرتا ہے اس سے ملاقات کر لوں، بہت وقت گزر گیا، بہت ٹائم گزر گیا، اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور یہ جنت والوں کو اعزاز ہے، جو دل میں بات آئے گی وہی اللہ کریم پوری فرما دیں گے۔ خواہش دل میں آئے گی، جو ہی بات دل میں اترے گی، آسمان کے مالک فرمائیں گے جنت میں بسنے والے اعلان کرو، بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ یہ جنتی نواب کہہ رہے ہیں اللہ فلاں میرا رشتہ دار مجھے نظر نہیں آ رہا، فلاں انسان نظر نہیں آ رہا، علاقہ میں اکٹھے، عمرہ کی سعادت پہ اکٹھے، فلاں مقام پہ اکٹھے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ کریم فرمائیں گے جنت میں بسنے والے انسان تو آپ ہی اس سے پوچھ لا وہ کہاں ہے۔ آج اگر تو سعودی عرب کی سرزمین پہ بیٹھ کر، مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر یہ آج کے وائرلیس سیٹ سے، موبائل سے اپنے گھر میں بات کر سکتا ہے تو میرے رب میں یہ طاقت اور قوت اور ہمت موجود ہے، اللہ کریم جنت والوں کی جہنم والوں سے بات کرا دیں گے، دوزخ والوں سے بات کرا دیں گے، جہنمیوں سے گفتگو کرا دیں گے۔ یہ جنتی نواب بول رہا ہے ما سالککم فی سقر، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تجھ میں نقص، عیب، سستی اور خامی ہے؟ میں نے جنت میں تلاش کیا ہے مجھے نہیں مل رہا۔ تو یہ بدبخت بد نصیب بولتا ہے جس دن سے میں فوت ہوا ہوں میرا چلان دوزخ میں چلا گیا ہے، میں تو جہنم میں چلا گیا ہوں، میں تو دوزخ میں چلا گیا ہوں۔ جنتی نواب تعجب سے پوچھتا ہے جرم کیا ہے؟ ما سالککم فی سقر، آپ سے خطا کون سی ہوئی ہے، آپ سے غلطی کون سی ہوئی ہے؟ یہ کہتا ہے قالو لم نک من المصلین، جنت میں بسنے والے خوش قسمت، مجھ میں ایک بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی پاداش عیب کی وجہ سے میں دوزخ کی جیل بھوگ رہا ہوں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ لم نک من المصلین، میں پکا نمازی نہیں تھا، میں نے کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ درد دل سے دعا ہے اللہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلم کی روایت، بخاری میں یہ روایت موجود اور میرے استاد محترم موجود ہیں،
مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 51 کی پہلی لائن پہ لکھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ منادی فرما دو، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کی گھڑیاں قریب ہیں، 7 قسم کے خوش قسمت انسان وہ اللہ کریم کے عرش کی کرسی اور اللہ کے بدل کے سائے جو اللہ کو معلوم ہے، اس سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جس میں ایک ایسا وشاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا جوان ہے آپ کی طرح انسان ہے، ایسا جوان ہے کاروبار بھی کرتا ہے، گھڑی پر بار بار نظر ہے، مکہ المکرمہ حرم میں اذان کس وقت ہو میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ۔ تو بھائیو 7 انسانوں خوش قسمت لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے جوانی کی زندگی وقف کر دی اللہ کی ذات کی خاطر۔ تو درد دل سے یہ بھی دعا کریں اللہ جوانی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ یہ بات میں نے امام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت فرمائی کہ انسان توجہ سے بات سن کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، اسلام کی عمارت کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پہ ہے۔ پہلی جو بات ہے شہادت کے کلمے کو پڑھنے کے متصل بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مومنین امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ پہلی چٹھی لکھتے ہیں، ڈاک بھیجتے ہیں العمال، مشرق مغرب میں مسلمانوں کی سلطنت میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے، کیا لکھتے ہیں؟ کاتب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العمال ان اہم الامور عند اللہ الصلاۃ، کہ اللہ کے ہاں سب سے اہم جو کام ہے وہ نماز کا کام ہے۔ پہلی ڈاک عمر فاروق کی، پہلی چٹھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں جو بات کر رہا تھا یہ جہنمی لوگ افسوس سے کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، یہ قرآن کی سورت مکی ہے، 29واں پارہ اور غالباً 40ویں آیت ہے، اس کے آگے بھی دوستیوں کی خامیاں موجود ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، لیکن جو مین پہلی بات ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول مما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے انسان سے پوچھا جائے گا اس کی نماز کا پیپر کو چیک کرو نمازی ہے یا نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان بے نماز ہے اس کے ساتھ کاروبار نہ کیا کرو، جو اللہ کے فرض کی پرواہ نہیں کرتا وہ آپ کے فرض کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ بے نماز کے بارے میں ائمہ کرام کے بے شمار فتوے موجود ہیں، اور ایک امام صاحب فرماتے ہیں وَلَا يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، بے نماز کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کو قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کیا جائے۔ اور ایک امام فرماتے ہیں بے نماز انسان قید میں چلا جائے، تھانے میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے، کوئی انسان ضمانت پہ اس کو رہا نہ کرائے حتیٰ تستغفر اللہ سے معافی طلب کر کے، جب تک وہ نمازیں شروع نہیں کرتا اس کو جیل میں رہنے دے۔ تو بھائیو آج کے اس عظیم پروگرام میں شرکت کرنے والے دوستوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ نمازیں اتنی ضروری ہیں، صدقے کی اپنی فضیلت ہے، زکوٰۃ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال نصاب تک پہنچ جائے، حج کا بھی ایک مقام ہے، استطاعت ہو تو حج فرض ہے، روزے عاقل بالغ تندرست پر ہیں، لیکن نماز کا وقت 7 سال یا 10 سنہ 10 سال سے لے کر پوری زندگی کوئی ایسا وقت نہیں کہ انسان نماز قضا کر سکتا ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو،
घर में हो, सवारी पे हो, जिस जगह पर हो, वो नमाज जरूर अदा करेगा। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको अल्लाह करीम ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया, किसी मुकाम पर इन्ने नाराज नहीं हुए, किसी मुकाम पर इन्ने गजब से, लेकिन एक मौका ऐसा आया, नमाज कज़ा हो गई, नमाज ज़ाया हो गई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा करम बयान करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक वो गुस्से की वजह से मुतगय्यर लौन है। आप फरमाते, अल्लाह, जिन लोगों ने मुझे नमाज का मौका नहीं दिया, नमाज नहीं पढ़ने दी, इनको तबाह बर्बाद फरमा। तो पता चला कि नमाज को छोड़ देना, नमाज को कज़ा कर देना, नमाज में सुस्ती करना, ये कितना बड़ा ऐब है, कितना बड़ा गुनाह है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी लख्त जिगर मेरी और तेरी रूहानी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अब्बू जी आपके पास गुलाम आए हैं, मुझे भी नवाजे जाएं। आप फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, मैं आपको वजीफा ना बता दूं, नमाज ईशा पढ़ के 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर और एक रिवायत में 34 दफा अल्लाहु अकबर, ये पढ़कर अपने वजूद, अपने जिस्म पे फूंक मार लिया करें बेटे, अल्लाह दिन भर की थकावटों को दूर फरमा देंगे। सारा दिन की थकावटें, कारोबार करने की वजह से, पानी ले आने की, चक्की चलाने की, जो भी सौबतें, मुसाफतें, थकावटें हैं, अल्लाह करीम दूर फरमा देंगे। तो मैं यही बात अव्वल और आखिर कर रहा हूं कि भाइयों, नमाज इस्लाम में ऐसे है जैसे इंसान के जिस्म में, वजूद में एक सर की हैसियत है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो दुआ करता है, नमाजी नहीं, दुआ कबूल नहीं, सदका, ज़कात, खराज, बाकी जिन्नियां नेकियां हैं, लेकिन है बेनमाज, उसकी नेकियां कबूल नहीं होती। जुर्म क्या है? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, इसलिए कि ये बेनमाज है। और एक बात और बताता चला जाऊं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे मुआशरा में, पाकिस्तान में, दीगर मुमालिक में लोग मुशरिक उसको कहते हैं जो कब्र, शजर, हजर का पुजारी। लेकिन कुरान ने एक मुकाम पर फरमाया, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ा करो, कहीं मुशरिकों में ना हो जाना। शिरक करने वालों में, शिरक करने वालों की लिस्ट में आपका नाम ना आ जाए, तो पता चला कि सबसे बड़ा मुशरिक जो है वो अल्लाह के यहाँ बेनमाज है। जो सजदा नहीं करता, रुकू नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, यहाँ पर बस नहीं, दिन माशर का होगा। लोग परेशानी की आलम में, कभी आदम अलैहिस्सलाम, कभी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा, मूसा, जिन्ने, अंबिया, हजारों दफा ये बात आपने सुनी होगी, अक्सर दोस्तों ने पढ़ी होगी। आखिर पे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो आप फरमाते हैं, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, मैं हालत नमाज में सजदे में चला जाऊंगा। सजदे की हालत में अल्लाह रहीम व करीम, जिन्ने गुस्से में हो, अगर अल्लाह को राजी करना है तो लंबे सजदे करया करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इतना टाइम गुजर जाएगा, 7 दिन 8 रातें या 8 दिन 7 रातें गुजर जाएंगी, मुझे अल्लाह करीम फरमाएंगे, इरफा रासिका, ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जो नमाज की हालत में, जो आपने सजदे की हालत में इल्तजा की है, मैंने सुन ली है, अपने सर जबी मुबारक को जरा उठाओ तो सही। तो पता चला कि नमाज की हालत में जो इंसान दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। नेक दुआ करे, कता तलकी की नहीं, कता रहमी की नहीं, नेक दुआ करे। नमाज की हालत में जो भी दुआ करे अल्लाह खालिक की कनात कबूल फरमा लेंगे। तो भाइयों, मैं आपसे इल्तजा, और ये पाक सरजमीन, इसके भी कुछ तकाजे हैं। ये ना कहना यकीनन जो आपके जिम्मा में, आपकी तकदीर और मुकद्दर में रिज़्क लिखा गया है वो आपको हर हालत में मिलकर रहेगा। अपने आप को खुशकिस्मत समझकर, अपने आप को खुशकिस्मत समझकर इस बालदिल अमीन में रहकर अगर आपने नमाजें छोड़ दी,
اگر آپ نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، آپ نے نیکیاں چھوڑ دیں، شاید کہیں اللہ کی ناراضگی کے مستحق نہ بن جانا، تو میں آپ سے دعا کروں گا، التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی حرم کی زمین پہ رہنے والوں، مکہ المکرمہ جہاں ایک نماز کی 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، مسواک کے ساتھ ادا کرے، وہ اللہ کو معلوم ہے اللہ کنیاں نیکیاں درج فرما دیں گے۔ تو بھائیو، آپ نماز کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ابھی چونکہ ٹائم کافی ہے، تھوڑا سا اسی موضوع پر بیان کرتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی اور بتایا کہ وہ کون سا جرم ہے جس کی وجہ سے آدمی جہنم چلا گیا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ جب جنتی پوچھیں گے جان مجھے بتاؤ کیا تمہارا جرم تھا کہ سقر وادی میں آگر پڑے ہو، کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ بدنصیب بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ دوسری عبادتیں جتنی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ عبادت جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تو وہاں یہ عبادت ملی۔ 50 نمازیں فرض ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بعد آپ جاتے رہے، آخر 5 نمازیں رہ گئیں، اجر ثواب جو 50 کا ملے گا۔ اور بے نمازی جیسے شیخ صاحب نے بتایا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی کی فتویٰ، پیران پیر تو مانتے ہیں، 11ویں شریف کھا جاتے ہیں، لیکن بات ان کی نہیں مانتے۔ ہاں وہ لوگ انہیں تو طالبین کو کیا لکھتے ہیں، جب بے نمازی مر جائے تو اس کو غسل بھی نہ دو، اس کو کفن بھی نہ دو، اس کی جنازہ نماز بھی نہ پڑھاؤ، اور مسلمانوں کے قبرستان بھی نہ دفناؤ اس کو۔ یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح سے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ہوتے ہیں یہود نصارہ سے تو پھر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ارکان اسلام پر چلیں تو پھر وہ مسلمان ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ جب وہ توبہ تاب ہو جائیں، مسلمان تو ہوئے ہیں، کلمات وہ پڑھائے، پھر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ارکان اسلام پر چلیں تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی ہیں، بے نمازی مسلمان کا بھائی نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب توبہ طائب ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو بے نمازی مسلمان کا بھائی نہیں بن سکتا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اب ان کا راستہ نہیں روکو، اب یہ مسلمان ہیں، اندر کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کلمات پڑھتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ارکان اسلام پر نہیں چلتے، اب ان کا راستہ روکنا ہے۔ اسی لیے جہاد وغیرہ پر جاتے تھے، اللہ کے رسول صحابہ کو بھیجتے تھے
کسی نئے گاؤں شہر میں پتہ نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو اگر اذان نماز کا ٹائم ہوتا، ظہر کا ٹائم ہو گیا مثلا، اگر اذان آئی پتہ چلا یہاں مسلمان ہے، اگر اذان نہ آئی تو پتہ چلا یہاں مسلمان نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ عبادت جو کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ تو پھر نماز نہیں پڑھتے، پھر یہ کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو ہے ایک ایک قدم جب اٹھا کر جاتا ہے، ایک ہی قدم پر، ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک قدم پر اس کا گناہ گرتا ہے اور ایک قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک ہی قدم پر اس کو نیکی بھی ملتی ہے اور گناہ بھی گرتا ہے۔ اگر 100 قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، اس کو 200 نیکیاں مل گئی اور 200 گناہ، اسی طرح سے واپس آتے ہیں۔ اور جب تک نماز کا انتظار کر رہے ہیں ایسے سمجھو جیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب اقامت ہوگی پھر جائیں گے، نہیں، جلدی سے جانا چاہیے اور جا کر جو ہے مسجد میں پہنچنا۔ اور اسی طرح سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اجر ثواب ہے وہ 25 یا 27 دفعہ زیادہ ہے، اور اکیلے کے مقابلے میں نماز پڑھنے والے کا۔ تو وہ لوگ جو اگر کسی کی یومیہ 100 ریال ہو، اگر اعلان کر دیا جائے کل جو کام پر جائیں گے ان کو 2700 ریال ملیں گے، 2700 ریال، کوئی پیچھے رہے گا؟ بیمار بھی ہوگا کہ میں تو چلوں گا کیونکہ آج تو مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے، تو یہ ایک ٹائم، اور اگر 5 ٹائم کا حساب لگائیں تو پھر کیا؟ پھر یہاں مکہ المکرم میں رہتے ہیں، حدود حرم میں رہتے ہیں، اور اس کا تو کیا ہی کہنا، مکہ المکرم میں یہاں وہی نازل ہوتا رہا، یہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، یہاں جو ہے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور مدینہ منورہ میں وہاں پر ہجرت کی، تو یہاں رہ کر جہاں مال کماتے ہیں، ریال اور ڈالر کماتے ہیں، دین بھی کما کر جائیں، توحید کو سیکھ کر جائیں، شرک سے بچ کر جائیں، بدعات سے بچ کر جائیں، پھر وہاں جا کر اپنے دین کو پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلہ کا پتہ ہے تو وہاں جا کر لوگوں کو بتائیں اور بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیشہ قرآن و سنت پر چلنے کی ضرورت، اور واقعی نماز پڑھو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو دیکھا، بخاری شریف میں روایت ہے، بوڑھے شخص کو، نماز پڑھی، سنت کے مطابق نماز، کہہ دیجیے بس نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز ہی پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اچھا سجدہ کر رہا ہے۔ تو پھر اب درداء نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے 40 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے یہی نماز پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے ما صلیت، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی پھر ٹھیک ہے، ہم تو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، چلو سجدہ تو کر رہے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کو جا کر کہو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جو میرا طریقہ، جو احادیث میں طریقہ آیا ہے، جو بخاری مسلم میں طریقہ آیا ہے، وہ نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کہ باپ دادا والی نماز جیسے جی پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھ رہا ہے، نہیں، تو اللہ کے رسول کی طریقے والی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور بن عبداللہ بن مسعود ہیں تو وہ ایک جگہ تابعیوں کی جماعت میں جاتے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھی، نماز کے بعد گئے ایک کونے میں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ جا کر پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک نماز ہی تو نشانی تھی اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے لیے نماز پڑھے آدمی، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ بولا کیا غلطی ہوئی، کیا کام؟ کہنے لگے صفیں سیدھی نہیں باندھتے، صفیں اللہ کے رسول والی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسے بخاری شریف میں آیا ہے کہ پیر کے ساتھ پیر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے، وہ چیز اب نہیں ہے، تو میں رہوں گا تو کیا نماز کو ضائع کر جاتا ہے؟ ایک خالی صف صحیح نہ باندھنے کی وجہ سے رو رہے ہیں صحابی۔ یہ انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے۔
تو دیکھو 10 سال انہیں خدمت کی اور دین سیکھا، تو صف نصیدی کرنے کی وجہ سے وہ زاروں قطار رو رہے ہیں کہ ابھی دیکھو جو۔ تو اسی طرح سے وہ شخص آیا جس نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارجع فصل فإنک لم تصل، واپس جا کر نماز پڑھ، تو انہیں نماز پڑھی نہیں۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ اسی طرح سے آخر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ نماز آتی ہے، پھر آپ نے اس کو نماز تو اس نے پڑھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ارجع فصل فإنک لم تصل، جا کے واپس نماز پڑھ، تو انہیں نماز پڑھی نہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے اور باپ دادا کا طریقہ، اپنے مولوی صاحب کا، اپنے حضرت صاحب کا، اپنے شیخ صاحب کا، جی ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، کوئی مذہب نہیں، مذہب ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایک امت ان ہادی امتکم امت واحدہ، یہ ایک امت ہے، 2-4 امتیں نہیں ہیں، اور شریعت ایک ہے، کعبہ ہمارا ایک ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم نے آخر زمان نبی جن کا کلمہ پڑھا وہ ایک ہے۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا اپنا مذہب، ان کا اپنا مذہب نہیں، مذہب ایک ہی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ہے سیدھا راستہ ہے اللہ، ایک راستہ مستقیمہ جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس ایک راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، باقی جو ادھر ادھر کے راستے ہیں ان پر نہیں چلو۔ تو پیارے بھائیو، نماز وہ قبول ہوگی جو کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اپنا طریقہ نہ بناؤ، باپ دادا کا طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہو، وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے۔ تو قرآن میں بار بار فرمایا گیا، نماز کی تاکید کی گئی، کس لیے؟ لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان کے اتنے بڑے مدرسے ہیں اور اتنی یہ چیز ہے، اور امام صاحب ہیں، خطیب ہیں، وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاج پہنایا ہے، وہ تاج چھیننے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے واسطے دیکھیں، اپنے ایمان کا خیر منائیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب تنازع ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں جی نماز ایسے پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی ایسے پڑھنی چاہیے، کہتے ہیں جی ہمارا مذہب ہو رہے، کوئی نہیں۔ قرآن نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اللہ رسول نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں 1400 سال پہلے بتا دیا، ایسی کئی آیات جو ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج اور عمرہ ہو، صدقات خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب بھی تمہارا تنازع ہو، جھگڑا ہو جائے آپس میں، علماء کا آپس میں، یا عوام الناس اور علماء کا، یا عوام کا حکومت کے ساتھ، جن کا بھی آپس میں اگر تنازع ہو گیا ہے نماز کے موضوع پر یا کسی پر بھی، فردو الی اللہ والرسول، اس کو لوٹو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، والرسول اور رسول کی سنت حدیث کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت میں ایمان رکھتے ہو تو یہ راستہ یہ کہ یہ 2-4 راستے نہیں ہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہی بہتر ہے، انجام بھی اسی کا بہتر ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں اللہ نے کہتے ہیں جی نہیں فلاں مسئلہ نہیں ہے، فلاں مسئلہ نہیں ہے قرآن حدیث میں، قرآن حدیث کو سمجھنے والے سمجھ گئے، اب جو ہے ہم نے خالی عمل کرنا ہے، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا۔ اگر یہ چیز ہوتی تو پھر تو یہ کہا جاتا ہے قرآن اور سنت سے جو ہے نا مسائل لیے جائیں، 200 سال 400 سال اس کے بعد مذہب بنے گے، ان کی بات ماننا تم نہیں۔ 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد میں، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، قرآن ان کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہا۔ مسلمان ایمان بچانا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو راستہ ایک ہی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی تمہارا تنازع 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد میں قیامت تک ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن اور سنت میں مسائل کا حل تھا
اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن و سنت کو سمجھنے والے 1400 سال پہلے بھی تھے، 1400 سال بعد میں اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں کہتا کہ قرآن و سنت طرف لوٹاؤ؟ جو چیز سمجھنے کی نہیں ہے، یہ تو اللہ پر الزام ہے، قرآن پر الزام ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مثلا کہ حکیم ہو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ آپ جائیں جی مجھے یہاں یہ زخم ہو گیا ہے، کہتے جی یہ تو میرے پاس علاج نہیں، کہتے جھوٹا جھوٹا، دیکھو ابھی تو دعویٰ کیا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے، ابھی کہتا ہے اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ تو قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، چھوٹی چیز میں، بڑی چیز میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرے میں، جس بھی مسئلے میں اختلاف، طلاق میں، بے و تجارت میں، فردو الی اللہ والرسول، اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی اس میں مسائل کا حل نہیں ہے، تو وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن اور نبی کا فرمان سچا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، بخاری شریف روایت ہے، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا لیکن جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں کلیہ قانون بتا دیتا ہوں، مسلمانوں اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تمہیں جنت چاہیے تو سن لو، کان کھول کر سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دینا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، کوئی چشتی قادری سہروردی کی بات نہیں ہے، کوئی فلاں فلاں عرب اور عجم کی بات نہیں ہے، جنوب اور شمال، ہند اور سندھ کی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے تو بات سن لو، اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھ لو، اس میں غور و فکر کر لو۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے یہ بتایا، بخاری شریف روایت، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کا رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت تو ان کو بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، شیخ صاحب کو چاہیے، پوری دنیا کہتی ہے ہمیں جنت چاہیے، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں ایک قانون بتا دیتا ہوں، اگر اس پر جو چلا، اس نے کہا مجھے جنت چاہیے، اگر اس قانون اور نظام کے تحت نہیں چلتا، میرے فرمان کے مطابق نہیں چلتا، تو اس نے زبان سے چاہے نہ کہے لیکن اپنے عملی لحاظ سے کہہ دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ جنت چاہیے؟ ہاں چاہیے تو پھر سنو، قال علیہ الصلوۃ والسلام من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، میری حدیث کے مطابق چلا، میری سنت کے مطابق چلا، 1400 سال بعد میں، 1400 سال بعد پہلے قیامت تک یہ حدیث آپ سے، ان سے، میرے سے، سب کلمہ پڑھنے والوں سے مطالبہ کرتی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے، بازو پکڑ کر کہہ رہی ہے ارے مسلمان تجھے جنت چاہیے؟ ہاں جنت چاہیے، جنت چاہیے تو احادیث کی طرف رجوع کریں، قرآن و سنت طرف رجوع کریں۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میری حدیث کے مطابق چلا، نماز کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، بخاری طرف رجوع کرتا ہے، مسلم شریف کو کھولتا ہے، ابواب سارے بنے ہوئے ہیں کیسے نماز پڑھی جائے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، تو اس نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے جنت چاہیے، اپنے عملی لحاظ سے کہہ رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، اور ومن عصانی فقد ابا، میری حدیث پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری سنت کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کئی آنے بہانے ڈھونڈتا ہے، مذہب کے بہانے کرتا ہے، اپنے علماء کا بہانہ کرتا ہے، اپنے پیر صاحب کا بہانہ کرتا ہے، اپنے مولوی صاحب کی بات کرتا ہے، اپنے باپ دادا کی بات کرتا ہے کہ وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ومن عصانی فقد ابا، میری حدیث پر چلنے کے تیار نہیں ہے، اور کئی طریقے نکال کر شیطان نے کئی بہانے ان کو بتا دیے، کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو وہی ہے، چور چور ہے۔ کوئی چور جو ہے نا کلاشن کو لے کر روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ کچھ چور آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ارے بھائی میرا بٹوا ہے نہیں، وہ بھی تو چور ہے، یہ بھی چور ہیں، اقسام الگ ہیں اور طریقے ان کے الگ ہیں، لیکن ہیں سارے چور۔ تو یہ چوری کرنے والے اللہ سے ڈریں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی خیر منائیں۔ اگر ان کو جنت چاہیے تھی تو فرمایا
کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو، ومن عصانی فقد ابا، اور میری حدیث کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جی یہ شافعی کی حدیثیں ہیں، یہ مالک اور حنبل کی حدیثیں ہیں، پھر یہ فلاں کی حدیثیں ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری حدیث پر چلنے کے لیے آنے بہانے کرتا ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے، اس نے کہا مجھے جنت نہیں چاہیے۔ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں، کیا خیال ہے؟ حدیث پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بخاری شریف حدیث پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو کر کے دکھائیں، احادیث کی کتابیں لیں، قرآن مجید لیں، ترجمہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں سمجھ سکتے وہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی تمہارا تنازع ہے اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کیوں کہتا ہے قرآن؟ جھوٹ بولتا ہے قرآن؟ قرآن تو سچا ہے۔ یہی تو ہمارے پاس ایک چیز ہے۔ تو پیارے بھائی، ہمیں چاہیے کہ قرآن اور سنت میں زندگی گزاریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اس کے رسول کا، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی مولوی صاحب، کسی پیر صاحب، کسی حضرت صاحب، کسی شیخ صاحب، کسی مولوی صاحب کی بات مانو گے، کسی مفتی کی بات پر چلو گے، امتی امتی ہے۔ اللہ کے رسول کی جو عزت اور تاج جو اللہ نے پہنایا ہے وہ کسی کو نہ ملا ہے، نہ ملے گا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ تو ان کی باتوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابن عباس ایک دفعہ کوئی حدیث پیش کی تو کہنے لگے آپ تو یہ کہتے ہیں لیکن آپ کے جو ہے نا ابو بکر صدیق عمر فاروق ایسے کہتے ہیں۔ کہنے لگے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر عمر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قریب ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، کوئی اس میں جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تم ابو بکر صدیق اور فاروق کی بات کرتے ہو؟ ہاں، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون قال ابو بکر عمر۔ تو آپ اندازہ کریں کیا ان کا مقام ہے ابو بکر صدیق عمر۔ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں، بس حدیث سے نہیں پہنچی ہوتی، حدیث سے نہیں پہنچی، جب پہنچتی تھی سارے اختلافات ختم ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے زمانے میں سفیان ثوری بہت بڑے عالم، زاہد، فقیہ، بہت بڑے مجتہد تھے۔ لوگ ان کی بات کرتے تھے، جی حدیث تو بھائی لیکن سفیان ثوری کوئی کم عالم ہے؟ آج کل تو یہی کہا جاتا ہے نا، ارے بھائی اتنے بڑے عالم ہیں۔ ہاں، تو کہنے لگے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، عجبت من قوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك لعله اذا رد بعد قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بڑے ہی عجیب لوگ ہیں یہ، اللہ کی قسم بڑے عجیب ہیں۔ اللہ کے رسول کے حدیث موجود ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس کے پاس بھاگتے ہیں، اس کے پاس بھاگتے ہیں۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا ہے؟ کس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول کہیں وہ کریں، جس سے منع کریں اسے رک جائیں، جو باتیں بتائیں اس کی تصدیق کریں، اور عبادت اللہ کی مشروع طریقے سے اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول تو بھیجے اس لیے ہیں کہ میرے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ آپ نے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ اللہ کے رسول فرمان ابن حبان کی روایت ہے، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے میری بات نہ مانی اس نے اللہ کی بات نہ مانی۔ یہ آنے بہانے کرتے ہو مذاہب کے دوسرے۔ ہاں، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عجبت من قوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفیان۔ بڑے ہی عجیب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، احادیث صحیح ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، متن صحیح ہے، پھر جب حدیث پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں ويذهبون الى رأي سفیان، سفیان ثوری کی رائے کو سامنے پیش کرتے ہیں حدیث کے سامنے۔
آج کل ہوتا ایسا یا نہیں ہوتا؟ واللہ تعالی یقول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے، امر موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے ہیں، کہیں دنیا میں ان کو پر کوئی عذاب آ جائے۔ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ فتنہ سے کیا مراد؟ فتنہ شرک، لعلہ اذا رد بعد قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيقوم۔ ممکن ایک حدیث کو چھوڑا، دوسری حدیث کو چھوڑا، ایسے کرتے کرتے ان میں کجی آ گئی، ان میں شرک آ گیا، تباہ برف، پھر ہلاک ہو گئے۔ بولو آج مسلمان کی یہ حالت ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سچی دل سے نہیں پڑھتے، شرک کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا تو ساری باتیں ختم، ان کی بات سامنے ہو۔ جو انہوں نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ عدی بن حاتم بھی تھے، تو انہوں نے جب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یاد سنی، لسنا نعبدهم، اللہ کے رسول یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحللون ما حرم الله فتحرمون؟ فقلت بلى قال فتلك عبادتهم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے علماء اور تمہارے بزرگان دین اور تمہارے جو مفتی اور عالم اگر یہ کہتا کہ حرام ہے، تم بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر قرآن و سنت کو رجوع کرنے کے اس کو مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ اگر وہ حلال کہہ دیں بغیر کسی دلیل کے تم ان کی بات مانتے تھے؟ فقلت بلى۔ تو کہتے ہیں عدی بن حاتم، ہاں اللہ کے رسول یہ بات تو صحیح ہے، ہم ان کی بات بغیر دلیل کے۔ آپ نے تل کے عبادت، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ تو پیارے بھائیو مسلمانوں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی تنازع ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت بھی ایمان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ایسا نہیں کرتا، قرآن سنت سے نہیں لوٹتا، اپنے مولوی صاحب، اپنے مذہب، اپنے پیر، اپنے شیخ، اپنے حضرت، اپنے مفتی اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کو کھولو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت ایمان ہے تو ایک ہی راستہ ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم میں تیرے رب کی قسم ہے یہ ایماندار نہیں ہیں، بھلے دعوے کرتے رہیں، بھلے اپنے آپ کو بڑے مسلمان سمجھیں، بڑے مفتی اور عالم سمجھیں، بڑے قاری صاحب سمجھیں، بڑے مدارس والے سمجھیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میری بھی گواہی سن لو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ ایمان سے خالی ہیں۔ ہاں یہ شرط اگر ان میں ہوگی تو پھر یہ ایماندار ہیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب ان میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، عمرہ کیسے کریں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب ان میں اختلاف ہوا تو آپ کو حاکم مقرر کریں، آپ کو قاضی مانیں، آپ کو بڑا امام مانیں، آپ کو مفتی مانیں، آپ کی طرف رجوع کریں، آپ کو بڑا امام مانیں، تو پھر یہ ایماندار ہو سکتے ہیں، ورنہ تو میں گواہی دے دیتا ہوں یہ ایمان سے خالی ہیں، یہ ایمان سے کورے ہیں، ایمان کا نام بھی ان میں نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مولوی صاحب کہا گیا، نہیں جی، قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب یہ ثابت ہو جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے، پھر اس کو دل سے تسلیم کر لیں۔ دل میں بھی یہ اجی پتہ نہیں ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، یہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہر مسئلے میں نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج اور عمرہ ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، رجب کی تاریخ منائی جاتی ہے، 15 شعبان منائی جاتی ہے، تیجے اور 40ویں، 7 جمعے اور جو ہے نا تیجا کرتے ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا دین میں جو بدعات کرتے ہیں. اذان سے پہلے جو ہے درود پڑھتے ہیں. جی درود تو پڑھو، لیکن یہ کس نے کہا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا. عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ بے خبر تھے، تمہیں معلوم ہو گیا. اگر اذان کس پر ختم ہوتی؟ آدھے کلمے پر، لا الہ الا اللہ. اگر آج عصر میں مؤذن اذان دے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا صحیح ہے؟ کیوں بھئی محمد صلی اللہ کے رسول نہیں ہے؟ یہی کہتے ہیں نا بھئی، کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں، صحیح بھائی درود پڑھ رہے ہیں، اچھا ہی کام ہے، برا کام تھوڑی ہے. تو اگر اس نے پورے کلمے پر اذان ختم کی، غلط کیوں ہے؟ غلط اس لیے ہے کلمہ صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اذان کا طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اس لیے دین میں بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت مطابق چلنے کی توفیق دے، شرک اور بدعات سے بچائے. جتنے بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں اکٹھے کر دے. یا اللہ ہمیں سب کر جہنم حرام کر دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جتنے مشکل پھنسے سب کی مشکلیں آسان کر دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے قرض دار سب کے قرض ادا کر دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبریں منور فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کو اعلیٰ مقام جنت میں دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بے اولاد ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جن کی اولاد ان سب کو صالح کر دے. یا اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں جتنے ہمارے مسلمان ملک ہیں اس میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلامی قانون نافذ ہو جائے، حکمران جو ہیں ان کو اللہ دین کی سمجھ دے تاکہ قرآن و سنت کے مطابق چلیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.